بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی بروز قیامت والد سے ملاقات۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن آزر سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے ملیں گے اور آزر کے چہرے پر سیاہی اور غبار چڑھی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اس سے کہیں گے، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کر؟ ان کا باپ کہے گا، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن رسوا نہیں کرے گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بے شک میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر کہا جائے گا، اے ابراہیم، تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ دیکھے گا تو اچانک گھنے بالوں والا بچھو خون میں لت پت پڑا ہوگا، بس اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ فوائد معلوم ہوا کہ روز قیامت ہر ایک کا اپنا ایمان اور اپنے اعمال ہی نجات دلائیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، خواہ وہ کسی نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی واضح مثال مندرجہ بالا حدیث میں موجود ہے۔ اسی طرح قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے عذاب سے نہ بچ سکے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر سورہ ہود میں ہے، اور ان کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی۔ یہ ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں کے گھر میں سے تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، بس وہ دونوں ان سے اللہ کے عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا، اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا ابو طالب کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اس نے ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور ہر ممکن تعاون کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈراؤ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنی جانوں کو اس کے عذاب سے بچا لو۔ اگر تم شرک یا کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے یہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد المناف، اللہ کے یہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے کام نہیں آ سکیں گے اگر وہ کفر و شرک پر ہی مصر رہا۔ لہٰذا ان لوگوں کو دنیا میں سبق حاصل کر لینا چاہیے جو پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، کیا وہ روز قیامت انہیں جہنم سے بچا لے گا؟ میرے بھائیو، اس کے بعد جبریل علیہ السلام جنت میں اس کے بارے میں ویڈیو لے کر آؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ
لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔